فرعون ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے، تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے۔ اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ ایک لوتے نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے، کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے۔ تو ایک بار حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ بات غلط ہے۔ دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، مگر آخرت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ۔ تو اللہ نے کہا، موسیٰ ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لینا۔ پھر جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کبھی ایسی ضد نہیں کروں گا کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ان کی قوم میں ایک سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کو پگھلا کر ایک بچھڑے کا اس نے بچھڑے بنایا اور بچھڑے میں ایسا سسٹم بنا دیا کہ جب بھی ہوا چلتی تھی تو اس بچھڑے میں سے آواز آتی تھی۔ اور بنی اسرائیل سے اس نے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، جن کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، اور کہا، میں نے تجھے اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے میری یہی جانشین نبھائی ہے، میری قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، پہلے میری بات سنو۔ یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے دیکھا اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا اور کچھ نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو اور بولا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو نے بچھڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور میں نے اس مٹی کو ملا کر یہ سونے کا بچھڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے کہا، سامری سن، آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ تیری یہ سزا ہے، تو نے بچھڑے کو معبود بنا کر میری قوم کو شرک میں ڈالا۔ اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا، تجھے جو چھوئے گا وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بیمار ہو جاتا تھا۔ پھر جب بھی کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا، مجھ کو مت چھوؤ، مجھ کو مت چھوؤ۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ جو تیرے سونے کا معبود ہے نا، دیکھ میں اس کا کیا انجام کرتا ہوں۔ اس کو آگ میں جلوا کر موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا اور کہا، دیکھو، جس کو تم نے اپنا معبود بنایا تھا اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں۔